الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت کا یہ اجلاس جس عنوان پر بلایا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے جناب حافظ احمد وحید صاحب نے کر دی ہے. اجلاس بہت سارے مقاصد کے ماتحت بلائے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں. کبھی تو اجلاس اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ظاہری اعمال کی طرف توجہ دلائی جائے. کبھی اجلاس اس لیے بھی بلائے جاتے ہیں کہ امت کے بہت سارے مسائل، ملی مسائل قابل حل سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے مشورہ، ان کے لیے تجاویز کے لیے بلائے جاتے ہیں. اور کچھ مجلسیں وہ بھی ہوتی ہیں جو اصلاح قلب کے لیے بلائی جاتی ہیں، تاکہ ہمارے نفوس اور ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے. دل کے اندر بہت سارے غلط خیالات، جذبات، اس کے غلط تقاضے ہوتے رہتے ہیں. اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی اور اس کو غلط راہوں پہ یوں ہی ڈالے رکھا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ظاہری اعتبار سے پاک اور صاف ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں ناپاک رہیں گے. ہم روزانہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، صاف اور پاک کرتے ہیں، اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے اور سنوارنے اور خوبصورت رکھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، اپنے ساز و سامان کے اعتبار سے. لیکن عام طور پر ہماری یہ توجہ انہی چیزوں تک محدود رہتی ہے. خود اپنی ذات کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہمارا دل کتنا خراب ہے، ہمارا نفس کتنا بیہودہ ہو گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا غلط چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہمارے گھر کے اندر غلاظت و ناپاکی پڑ جائے تو ہم اسے فوراً صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر خود ہی سے صاف ہو جائے تو ٹھیک، اگر خود سے صاف نہیں ہو پاتا تو کسی صفائی کرنے والے کو بلا کر صاف کراتے ہیں، کپڑوں کو دھلاتے ہیں، کبھی خود دھوتے ہیں، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کو گناہوں کے جذبات سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں جو اپنے دلوں کو غلط تقاضوں سے، غلط جذبات سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی کوششیں کی ہیں۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1% بھی ہم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اپنے دلوں کی صفائی اور اپنے نفسوں کو صاف اور پاک کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے کوئی وہ محنت اور مجاہدہ کرتے جا رہے ہوں۔ اس صورتحال میں آپ کے اس محلے کے امام صاحب نے، کمیٹی کے لوگوں نے یا اور کچھ اہل دل حضرات نے توجہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ایک ایسا نظام تیار کیا جائے کہ لوگ آئیں اور اپنے نفوس کو دھونے اور پاک و صاف کرتے رہنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جناب حافظ احمد وحید صاحب کا انتخاب کیا کہ وہ غالباً ماہانہ یا پتہ نہیں مجھے ماہانہ ایک دن یہاں پر آئیں گے اور وہ اس موضوع پر خطاب کریں گے، آپ کو توجہ دلائیں گے اور اس کے لیے طریقے بتائیں گے، اس کے لیے اسباب بتائیں گے، اس کے لیے وسائل پیش کریں گے، تاکہ ہم اپنے قلوب کو اور اپنے نفوس کو پاک و صاف کر کر کے جب ہم یہاں سے اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں تو بہت خوشی کے ساتھ اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بن کے چلے جائیں۔ یہ ہے وہ نظام جس کے لیے آپ کو بلایا گیا، اور اس کا آج افتتاحی اجلاس ہے جس میں مجھ کو دعوت دی گئی کہ میں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ میں نے موقع کی نزاکت اور اس کے مقصد اور منشا کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ذکر کی۔ میں انہی کی تشریحات پر اپنے کلام کو مرکوز رکھنے کی کوشش کروں گا، اور چاہوں گا کہ آیت کلام اللہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ کیسے ہیں؟ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بندوں کے ساتھ بڑے رحیم اور کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اس کی توفیق دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے بیچ ڈالیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے نفوس کو بیچ ڈالیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہاں آیتوں میں اس سے پہلے کی آیات آپ پڑھیں گے تو اللہ نے بعض اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی سے ذرا پہلے یہ آیتیں بھی موجود ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب۔ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اس آیت سے پہلے ہیں یہ آیتیں، ذرا پہلے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا پرست، دنیا کی چاہت رکھنے والے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے، دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہنے والے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ جو کچھ ہمیں دینا ہے دنیا میں دے دیجیے۔ ان کے خیال میں آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کے عہدے اور منصب، دنیا کی یہ چیزیں وہی ان کے مطمح نظر، وہی ان کے پیش نظر، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ جو دینا ہے ہم کو دنیا میں دے دیجیے۔ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو خود آخرت چاہتے ہی نہ ہو ان کا آخرت میں کیا حصہ ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور قسم کا ذکر کیا لوگوں میں سے، اور اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجئے، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کیجئے۔ دیکھو دونوں کی دعاؤں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگ دنیا پرست، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے، دنیا ہی پر یقین رکھنے والے، ان کی دعا میں انہوں نے کہا جو دینا ہے اے اللہ دنیا میں دے دے۔ انہوں نے حسنہ کی قید بھی نہیں لگائی، ان کو چاہیے اچھا بھی ہو، برا بھی ہو، حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، گندا بھی ہو، برا بھی ہو، غلیظ بھی ہو، خبیث بھی ہو، شیطان بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہتے ہیں ہم کو بس ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی صرف بھلائی دیجئے، ہمیں برائی نہیں چاہیے، اور آخرت میں بھی ہم کو حسنہ اور اچھائی عطا کیجئے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے جو بھی جد و جہد کی ہے اس کا ان کو بدلہ ملے گا، اللہ کے ہاں ان کو اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں کی، نیکیاں کمائی، نیکیوں کے لیے دعا کی، اللہ ان کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ یہ دوسرے قسم کے بندے ہیں۔ اس کے بعد ذرا آگے بڑھنے کے بعد ایک اور قسم کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اے نبی علیہ السلام ان کی چکنی چپڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ آپ کو بھی اچھی لگ جاتی ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر کافروں کا ذکر تھا، دوسرے نمبر پر مومنوں کا ذکر تھا، عام مومنوں کا ذکر تھا، اب تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر اللہ نے کیا۔ اس کے بعد پھر وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی جان ہی کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ یہ اعلیٰ درجے کے مومن، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس دنیا کے مقابلے میں وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہاں کی دولت، وہاں کی نعمت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رضا میں اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پر نفس کا ذکر آیا، اسی لیے میں نے اس وقت اس آیت کی تلاوت کی۔
اور اس آیت کا مفہوم ترجمہ تو میں نے پیش کر دیا، مقصد اور منشا کیا ہے؟ علماء اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں بیچ دینے کا مطلب یہ ہے نفس کے تقاضوں کو بیچ دینا، نفس کے غلط جذبات کو قربان کر دینا۔ اللہ کی رضا مجھ کو مل جائے، میں اپنے نفس پر جینا نہیں چاہتا، میرے نفس کے تقاضوں پر جینا نہیں چاہتا، میرے نفس کے تقاضے گناہ کے، برائی کے، میں ان کے اوپر جینا نہیں چاہتا۔ اللہ کی رضا اگر مجھے ملتی ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائیو، آج کا عنوان یہی ہے، اپنے نفوس کو ایسا پاک بنانا، صاف بنانا، گناہوں کے جذبات سے ان کو نکالنا، گناہوں کے تقاضوں کو دبانا، تاکہ اللہ کی رضا ہم کو مل جائے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے کہا جو اپنی جان کو بیچ ڈالے، جان کو بیچنے کا مطلب کیا ہم جان ہی دے دیں؟ یہ الفاظ اللہ نے استعمال کیے اس معنی کر جو ابھی بتایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جان جا کر کہیں جھونکوں میں نہیں ڈال دینا ہے، مار نہیں ڈالنا ہے، کہیں آپ گھبرا جائیں۔ یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نفس کو کھانا بھی نہ دیں، پینے کو بھی نہ دیں، اس کی ضروریات و تقاضوں کو بھی پورا نہ کریں، وہ بھوکا مر جائے، اس کو بھوکا مار دیا جائے، اس کو کپڑے بھی نہ دیے جائیں، بس سارے نفس کے تقاضے دبا کر ختم کر دیے جائیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ مجاہدہ کرنے آتے ہیں تو اس طرح مجاہدہ کرتے ہیں کہ جو ہے کھانا بھی نہیں کھلاتے اپنے نفس کو، پانی سے بھی اس کو روک لیتے، کپڑے بھی اس کو نہیں دیتے۔ جو اللہ نے جائز کام، جائز چیزیں ہمارے لیے رکھی، اس سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہاں خدا نخواستہ یہ معنی اور مطلب اس کا نہیں، مطلب یہ ہے ناجائز تقاضوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ نفس کے اندر کئی طرح کے تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلا تقاضا وہ ہوتا ہے نفس کا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ بھوک لگی تو کھانا کھانا، نیند آئے تو سو جانا، کپڑے بھی اس کو دینا، گرمی لگے تو گرمی کے لیے بچاؤ کا سامان، سردی ہونے لگے تو سردی سے بچاؤ کا سامان اس کو دینا۔ اسی طریقے پر اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیمار ہو جائے تو دوا دینا۔ یہ نفس کے تقاضے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ بھائی بھوک لگے تو کھانا کھلاؤ، پیاس لگے تو پانی پلاؤ، نیند آئے تو سونے وقت دو، اور سردی لگ رہی ہے تو گرم گرم کپڑے پہناؤ، اور اگر گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا بھی اس کو پیش کرو، یا اور کوئی سبیل ہے تو وہ اختیار کرو۔ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور اسلام انتہائی معتدل مسلک ہے، انتہائی معتدل، یعنی اس کے اندر ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ ہمارا مذہب انتہائی معتدل قسم کا مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک زمانے کے اندر عیسائیوں کے اندر پادری ہوا کرتے تھے، راہبین ہوا کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ ہم کو اسی وقت مل سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ ہم اپنے نفس کو اس طریقے پر قربان کر دیں کہ اس کو کھانا بھی نہ دیں، اس کو پینے کے لیے بھی نہ دیں، اس کو سونے کے لیے وقت بھی نہ دیں، اور سردی و گرمی کا کوئی سامان اس کو نہ دیں، اور اس کو اس طریقے پر اذیت و تکلیف دیتے رہیں کہ بس نفس اللہ اللہ کرتا رہے۔ اس کا نام ہے رہبانیت۔ جنگلوں میں جا کے رہ جانا، شہروں کی فضاؤں سے بھی لاحول پڑھ لینا، اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ چھوڑ دینا۔ یہ عیسائیوں کے ہاں چلتا تھا،
عیسائی لوگوں کے اندر راہبین ہوا کرتے تھے، رہبانیت اختیار کرنے والے، اور وہ لوگ جنگلات کے اندر جا کے رہتے تھے اور اپنے نفس کو یوں مارنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس کو کھانے کو دیتے تھے، نہ پینے کو دیتے تھے، نہ اسے سلاتے تھے، بلکہ اس کے اوپر گندگیاں ڈالتے تھے، کپڑے بھی اس کو نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کبھی اپنے جسم کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہیں ڈالا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پانی کا قطرہ لگ جائے سکون ملے گا، راحت ملے گی، اس لیے پانی اس کا نہ دو۔ اسی لیے استنجا بھی کرتے تھے تو پانی نہیں لیتے تھے، استنجا میں بھی پانی سے بچنا، کبھی نہاتے نہیں تھے، کبھی دھوتے نہیں تھے، منہ بھی نہیں دھوتے تھے، اور اپنے آپ کو گندگیوں میں ڈالے رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جتنا اپنے آپ کو گندگی میں ڈالے رکھیں گے اللہ کے اتنے ہی قریب بندے ہم بن جائیں گے۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ مسلک ہے، انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ دین سے اور اللہ سے اس کو کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے گزرے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی میں ہے، بڑی جامع ترین اور عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کتاب نے وہ اثر دکھایا دنیا میں کہ عیسائیت، یہودیت، یہ ہندو مت اور مختلف قسم کے مذاہب، یہ سارے مذاہب کے اندر تہلکہ مچ گیا، بالخصوص عیسائی دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ خود ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ میری اس کتاب کو بعض بڑے بڑے ملکوں کے اندر بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے تہلکہ مچا دیا، عیسائیت کی دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ حضرت نے اس کے اندر وہاں جو حالات تھے پیدا ہوئے تھے عیسائی مذہب کے اندر، اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی کے اندر یہ لطیفہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ راہبین کا دور چل رہا تھا اور راہبین پانی کے استعمال کو نہانے، دھونے، منہ دھونے، استنجا کرنے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرتے تھے، تو کچھ لوگ بعد میں بے احتیاط پیدا ہو گئے، یعنی ان کی نگاہ میں غیر متقی پیدا ہو گئے۔ جو ان کے متقی تھے نا وہ تو ایسے تھے، پانی ہی نہیں لیتے تھے، پیشاب کو بھی پاخانے کو بھی نہیں لیتے تھے، نہاتے بھی نہیں تھے، دھوتے بھی نہیں تھے، یہ بڑے متقی تھے ان کے پاس۔ جب بعد میں کچھ نوجوان لوگوں نے، نوجوان راہبوں میں بقول ان کے بدعملی پیدا ہو گئی اور تقوی میں ذرا کمی آ گئی، اور ان لوگوں نے ذرا پانی لینا شروع کر دیا، منہ ہاتھ دھونے لگے، پیشاب پاخانے کو پانی لینا شروع کر دیا، تو ان کے ایک بہت بڑے پادری صاحب نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر کہا کیا لوگ ہے کہ آج لوگوں نے پانی کا استعمال شروع کر دیا، یہ ہمارے اسلاف کے طریقے کے بالکل خلاف۔ اس نے کہا یہ کیا لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی، یہ تو ہمارے اسلاف کے طریقے کے خلاف، یعنی ان کے اسلاف سے مراد وہی لوگ ہیں، پاگل لوگ، بے وقوف لوگ جو پانی ہی نہیں استعمال کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، پتے کھایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نفس کو مارنا ہے، لیکن اس کے جائز تقاضے پورے کرو، اس میں بھی وہ تقاضے جو انتہائی ضروری ہیں، بغیر اس کے کام ہی نہیں چلتا، وہ تو اس کو لازمی طور پر دینا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر جب تشریف لائے، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے مکان پر وہ عورت اٹھ کے باہر چلی گئی۔ حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کون تھی جو آئی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں عورت ہے، اس کے نماز کے تو چرچے ہیں، رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ اور وہ ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسا مجاہدہ کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے رہنے دو، یہ الفاظ حدیث کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا
ارے رہنے دو. پھر اس کے بعد میں فرمایا آدمی اتنا کرے جتنا کہ اس کے اندر سہارنے کی طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کا تقاضا اللہ نے نہیں کیا. کھانے چھوڑنے کا، پانی چھوڑ دینے کا، نہ سونے کا. دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری میں ہے اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی تہجد کو اٹھا، نماز پڑھتے ہوئے اس کو نیند کا غلبہ ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہونے لگا، نیند ستانے لگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ جا کے سو جائے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا اسے جگاؤ، اسے مارو، اسے مرواؤ، اسے اچھی طرح کوٹو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اگر نیند کا تقاضا ہے تو جا کے سو جائے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو لیکن نیند کے غلبے میں خود کو گالیاں دینے لگے، نیند کے غلبے میں خود کو گالیاں دینے لگے. بولنا تو چاہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، لیکن نیند کے غلبے میں اس سے نکل رہا ہے اللہ مجھے ہلاک کر دے. بولنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میرے درجے بڑھا دے، مجھے نیکیوں میں چلنے کی توفیق دے دے. بولنا تو یہ چاہتا ہے لیکن زبان سے نیند کے غلبے کی وجہ سے ایسا نکل سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا کر اس کو سو جانا چاہیے، جب نیند کا غلبہ کم ہو جائے تو پھر اٹھ جائے. یہ ہے دیکھو ہمارا دین. میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوا طبقہ اگر یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی نفس کے تقاضوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نفس کو بیچ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ کھانا بھی نہ کھاؤ، اب جا کر سیدھا بس عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ اعتراض کا جواب دے دیا، اس اشکال کا شبے کا جواب دے دیا. نہیں، آپ کو آرام کرنے کا پورا موقع ملے گا. آپ کو کھانے کے لیے جو آپ چاہیں بہتر سے بہتر غذائیں کھانے کا پورا موقع شریعت میں دیا جائے گا. لیکن کچھ تقاضے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے مضر ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. ان تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کی تعلیم کے لیے مجلس ہے. اور کچھ تقاضے جائز بھی ہوتے ہیں لیکن خامخواہ کے ہوتے ہیں، اس کو بھی آدمی کمزور کرے، اس کو دبائے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کی رضا میں کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے تقاضوں کو بیچ دیتے ہیں. اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، یہ تقاضے میں دیتا ہوں. اب وہ تقاضے کون سے ہیں بھائیو؟ تقاضا ایک تو وہ ہوتا ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ ضروری تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کوئی بھی آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت منع کرتی ہے کہ اس میں کوئی آدمی جو ہے گڑبڑ کرے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھائے. شریعت اس سے منع کرتی ہے. کھانے کے وقت میں کھاؤ، پینے کے وقت میں پیو، سونے کے وقت میں سو، ضرورت کے لیے لباس پہنو، ضرورت کے لیے مکان بناؤ، اسی طرح گرمی و سردی کے انتظامات کرو. یہ سب آپ کے لیے روا و جائز ہے. کچھ تقاضے وہ ہوتے ہیں جو حرام اور ناجائز تقاضے ہوتے ہیں. دل اندر سے کہتا ہے زنا کرو، جی اندر سے کہتا ہے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرو، دل اندر سے کہتا ہے غلط باتیں سنو، غلط باتیں دیکھو، غلط کام کیا کرو. اب یہ جو غلط تقاضے انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو چھوڑ دینے کا نام، ان تقاضوں کو قربان کر دینے کا نام نفس کی اصلاح ہے. اس کو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی غلط تقاضوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کے لیے. اے اللہ تیری مرضی ہم کو چاہیے، اس کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آدمی گناہوں کو، جذبات کو اور اس کے تقاضوں کو دباتا ہے، اللہ کی خاطر دباتا ہے، اس کا درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اور اصلاح اس کی ہونے لگتی ہے.
یہاں پر آ کر نفس ہم کو ذرا پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے، پریشان کرنے لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آنکھیں بند رکھیں، لیکن اندر سے نفس کہتا کھولو۔ ہم چاہتے ہیں غلط چیز نہ دیکھیں، لیکن اندر سے وہ تقاضا کرتا ہے نہیں، ضرور گھور کے دیکھو۔ ہم یہ چاہتے ہیں غلط کام نہ کریں، لیکن وہ اندر سے ہم کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط کام کیا کرو۔ یہ جو اندر جذبات ابھرتے ہیں، گناہوں کے جذبات، غلط جذبات، ان جذبات کو دبانے کی فکر کرنا تاکہ اللہ ہم کو مل جائے، اللہ کی رضا ہم کو میسر آ جائے، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ میں اپنے نفس کے تقاضوں کو دباؤں۔ بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے حالات کہ میں چاہتا ہوں یہ گناہ نہ کروں، میں چاہتا ہوں یہ برائی نہ کروں، لیکن اس کے باوجود میرا نفس ہے کہ مجھے مجبور کر دیتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں چاہتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی کر بیٹھتا ہوں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس میں ایک آدمی کو کسی شیخ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ نفس کو کنٹرول میں کیسے لائے، کس طرح دھیرے 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 اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ایک بات آگے فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ پہلے تو کہا کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ اسی شبے کا جواب ہے۔ کسی کے دل میں اگر یہ بات شبے کی پیدا ہو کہ تو بہت مشکل کام ہے، میں کیسے اپنے نفس کو قربان کروں، میں کیسے اپنے نفس کو دباؤں، میں کیسے گناہ کو چھوڑ دوں، میں کیسے غلط کاریوں کو چھوڑ دوں، میں تو عادی بن چکا ہوں، میں تو برائیوں کے اندر پلتا رہا ہوں، اب میرے سے تو گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ تو کہا لیکن میرے سے تو چھوٹتا نہیں۔ اللہ نے اس کا جواب آگے دیا واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تم ذرا اللہ کی طرف آ کے تو دیکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے دریا میں کھینچ لے گا۔ تم دور دور رہ کر باتیں کرتے ہو، تم قریب نہیں آتے۔ جب تم قریب آؤ گے، میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، میری طرف قدم بڑھاؤ گے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تو بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ وہ اپنے رحم سے، کرم سے تم نہ بھی کر سکو، وہ لے کر تم کو کرنے والا بنا دیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا واللہ رؤوف بالعباد۔ یہ نکتہ تو اسی وقت سمجھ میں آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کے بعد وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ بندوں پر بڑے رحیم ہے، بندوں پر بڑے شفیق ہے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ کسی آدمی کے ذہن میں آ سکتا تھا ارے میرا نفس تو خوگر ہے گناہوں کا، بدکاریوں کا، عیاریوں کا، فحاشیوں کا، غلط کاریوں کا، یہ تو بننے والا نہیں ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے رحم کو دیکھو، میرے کرم کو دیکھو، میری مہربانی کو دیکھو، میری شفقتوں کو دیکھو۔ اگر اس کو دیکھو گے تو تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ میں جب تم کو اپنے قریب کر لوں گا تو تمہارے نفس کے سارے تقاضے خود ہی دب جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ جب 1.5-2 سال کا ہونے لگتا ہے تو کچھ چلنا چاہتا ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں پاتا، اس کے پیر لڑکھڑاتے رہتے ہیں اور بچے کو ادھر چھوڑ کر ماں باپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں 2, 4, 5, 6 قدموں کے مقابلے میں اور بچے سے کہتے بیٹا آؤ آؤ آؤ، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ہمت کرتا ہے، ماں باپ کو دیکھ کر لپکتا ہے، ان کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے قدم اتنی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے کہ وہ ماں باپ تک پہنچ جائے۔ اب ماں باپ ادھر کھڑے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، بچہ کہاں گرنا چاہتا ہے وہیں پکڑ لیتے ہیں۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، جب ہم چلیں گے اللہ کے دربار میں، جب قدم بڑھائیں گے اللہ کی طرف، اور ہم کو بھی معلوم ہے اور اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، ہم چل نہیں سکتے، ہم قدم بڑھا نہیں سکتے، نفس ہم کو چکما دے دیتا ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں آج چل رہا ہوں، پتہ نہیں کل گروں گا، کل چل رہا ہوں، پرسوں گر جاؤں گا۔ ہم کو بھی معلوم، اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم، لیکن اللہ کی طرف بندہ جب بڑھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم کہیں گرنے کو آتے ہیں تو اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ جب ماں باپ اپنے بچے پر مہربانی کی وجہ سے بچے کو گرنے نہیں دیتے، تو اللہ اتنے بڑے شفیق و مہربان ہو کر، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہو کر، اپنے بندے جو اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کر رہے ہیں، قدم اٹھا اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن چکما دینے والا نفس اور شیطان ان کو چکما دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ ہم کو نفس کے حوالے کیوں چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی ہم کو ضرور پکڑ لیں گے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں، ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہمت کی ضرورت ہے اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے، اور اگر ایک دو دفعہ گرا بھی دیتے ہیں کسی مصلحت سے، یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ گراتے ہیں، گرتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ بندہ اگر نیت کر لیا ہے، سچی نیت توبہ کی، اللہ کی طرف چلنے کی، پکی وہ سچی نیت کر کے جب قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف، ہو سکتا ہے کہ قدم بڑھانے کے بعد، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، گناہوں سے اپنے آپ کو بری کر لینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 3 مہینے کے بعد، یا 4 مہینے کے بعد، یا 5 مہینے کے بعد کبھی پھر جھٹکا لگے اسے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچنے لگے، میں تو پکی و سچی توبہ کر گیا تھا، میں تو اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی کیوں گر گیا؟ میری توبہ کیوں خاکستر ہو گئی؟ کیوں میری توبہ ٹوٹ گئی؟ کیوں میں گر گیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں، یہ گرا نہیں ہے، گرایا گیا ہے۔ اگر اس کی توبہ سچی ہے تو، یہ شرط کے ساتھ، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی توبہ پکی ہے، نیت میں ارادہ پکا ہے، اللہ کی طرف چلنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، اس کے باوجود کبھی گر گیا، پھر گناہ سرزد ہو گیا، برائی میں مبتلا ہو گیا، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں گرا نہیں ہوں، گرایا گیا ہوں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ گرا نہیں ہوں، گرایا گیا ہوں۔ کیسے؟ دیکھو، جب انسان سچی اور پکی توبہ کر کر گناہوں سے بچتے بچتے، نیکیاں کرتے کرتے آگے بڑھتا رہتا ہے، تو وہاں پر کبھی اس کا نفس اسے ایک اور طرح چکما دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ولی اللہ ہو گیا، تیرا تو کیا کہنا، تو اب جنید بغدادی ہو گیا، تیرا تو مقام شبلی کی طرح ہے، تیرا تو کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب اسے نفس دوسری پٹی پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، ذکر اذکار کا پابند ہے، گناہوں سے بچنے لگا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ کر اب نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ذہن کے اندر وہ نفس یہ پیدا کرتا ہے، اب تو بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ جب یہ آتا ہے نفس کے اندر تو سمجھو کہ انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس قید نفسانی سے اس کو بچانے کے لیے کچھ گناہ کروا دیتے ہیں۔ میاں ابھی تو بنا نہیں ہے، گرنے والا ہے، دیکھ۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ جو بڑائی کا تصور آ گیا تھا،
اپنی پاکیزی کا تصور آ گیا تھا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، تم جنید بغدادی اپنے آپ کو نہ سمجھو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہو۔ حکم تو یہ تھا، لیکن نفس یہ چکما جد دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے اس کو بچانا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے پھر گرا دو اس کو، تاکہ یہ سمجھے میں گنہگار ہوں۔ جب گنہگار اپنے سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بھائیوں وہ راز۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو دباتا ہے، اللہ کی مہربانی اور اس کی رؤوفیت، اس کی رحیمیت، اس کی شفقت و مہربانی انسان کو اپنے قریب کر لیتی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ تو وہ آیت تھی جس کو شروع میں نے تلاوت کیا۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، کان کھول کر سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک اور صحیح سالم رہتا ہے جسم کا پورا نظام صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ خراب اور اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو پھر جسم کا پورا نظام بھی فاسد و خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو کہ وہ ہے دل۔ دل اگر بنا ہوتا ہے جسم کا نظام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، اگر دل بنا ہوا نہیں ہوتا فاسد و خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا بھی پورا نظام فاسد اور خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج ہماری توجہ ہر چیز پر ہے لیکن ہمارے دل کے اوپر ہماری توجہ نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، ذکر بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جیسا ذکر ہونا چاہیے ویسا ہمارا ذکر نہیں ہے، اور عبادات بھی ہم انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر خامی و کھوٹ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ دل نہیں بنا ہے۔ ظاہر کو ہم نے بنایا، باطن کو نہیں بنایا، دل کو نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان کھول کر سن لو، ایک لوتھڑا ہے، جب اس کا نظام جب وہ درست رہتا ہے جسم کا پورا نظام درست رہتا ہے، جب وہ خراب اور خستہ ہو جاتا ہے تو جسم کا پورا نظام خراب و خستہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ جسم کا نظام کیا ہے بھائیو؟ جسم کا نظام ہماری آنکھوں کے ذریعے، ہمارے کانوں کے ذریعے، ہمارے منہ کے ذریعے، ہمارے ہاتھ پیر کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ سنتے ہیں اور کچھ ہاتھ پیر سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء، یہ جو ان کے ساتھ لگا ہوا نظام ہے، دیکھنے کا نظام اور بولنے کا نظام، سننے کا نظام، ہاتھ پیر سے کرنے کا نظام، یہ نظام اس وقت ٹھیک ٹھاک چلتا ہے جب دل اندر بنا ہوا ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کمالات ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ پورا نظام درست رہتا ہے۔ آنکھ بھی ٹھیک دیکھتی ہے، زبان بھی ٹھیک ٹھیک بولتی ہے اور کان بھی ٹھیک ٹھیک سنتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ پیر بھی ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اور اگر دل خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو پھر سمجھو آنکھیں دیکھیں گی تو غلط، زبان بولے گی تو غلط، کان سننے پہ آئے گا تو غلط، اور ہاتھ پیر کچھ کرنے تیار ہوں گے تو غلط ہی کرنے تیار، اس لیے کہ دل اندر سے خراب ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر دل میں اگر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کا آنا دل کو خراب کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی محبت کسی کے دل میں ہو، وہ آنکھ سے دیکھے گا تو دنیا کو دیکھے گا، دنیا کی چیزوں کو دیکھے گا، دنیا کی محبتوں کو اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی چاہتوں کی طرف استعمال کرے گا۔ کان کا بھی یہی حال ہوگا، اسی طریقے پر ہاتھ پیر سے کرے گا تو وہی کرے گا، بس دنیا دنیا دنیا، دنیا کی محبت
محبت میں دل گرفتار ہے، اس لیے سارے اعضاء دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور سارے اعضاء وہی کام کریں گے جو دنیا کی محبت کو لینے کے لیے درکار ہے۔ لیکن اگر اسی دل کے اندر دنیا کی محبت نکل کر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آتے ہی آنکھوں کا رخ بدل جائے گا، زبان کا رخ بدل جائے گا، کان کے سننے کا رخ بدل جائے گا، ہاتھ پیر کے کرنے کا رخ بدل جائے گا، اس لیے کہ اب دنیا کی محبت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تو اللہ کی محبت آ گئی۔ اب اللہ کی محبت آتے ہی تمام چیزوں کے اعمال کا رخ بدل گیا۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اذا فسدت فسد الجسد کلو۔ جیسا اندر ہوتا ہے باہر وہی نقشہ ہوتا ہے، اندر دنیا کی غلاظت بھری ہو، ہاتھ پیر سے وہی غلاظت ظاہر ہوگی، آنکھ سے زبان سے وہی غلاظت ظاہر ہوگی، زبان سے بولے گا، جب چاہے دیکھ لو ایسے آدمی کو جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہو، وہ جب بولے گا دنیا کی بولے گا، دنیا کی باتیں کرے گا، مکان کی باتیں کرے گا، دکان کی باتیں کرے گا، عہدوں کی باتیں کرے گا، منصب کی باتیں کرے گا، کمائی کی باتیں کرے گا، دکان کی باتیں کرے گا، تجارت کی باتیں کرے گا، اور اسی طریقے پر جو جو دنیا کی باتیں وہی کرتا چلا جائے گا۔ کبھی دنیا کی عورتوں کی باتیں کرے گا، دنیا کی عورتوں کی محبت کی باتیں کرے گا، وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھس گئی۔ لیکن اگر اللہ کی محبت آ گئی تو اب اس کی زبان پہ اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، حدیث کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے وہی دیکھے گا جو اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا، وہ غیر غلط جگہ دیکھنے راضی نہ ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا غلط چیز کو دیکھنا اللہ کی محبت کو پاش پاش کر دیتا ہے، اس لیے اس کی آنکھ گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی غلط بات دیکھ لوں۔ یہ ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ بھائیو، معلوم ہوا کہ دل کو بنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ دل جب بن جائے، اس کے اندر نیکیاں خوبیاں پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر اس کے اندر اللہ کی محبت سما جائے، اللہ کا خوف سما جائے، آخرت کی محبت سما جائے، آخرت کا خوف سما جائے، نبی کی محبت اس کے دل میں آ جائے، توکل علی اللہ اس کے دل کے اندر آ جائے، اعتماد علی اللہ کی دولت سے وہ مالا مال ہو جائے، اس کے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، یہ چیزیں اس کے دل میں آنے کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس کے بجائے اگر دنیا کی محبت ہو اور اللہ سے بے خوفی ہو، نڈر پن ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، بے فکری اس کے پاس موجود ہو، تو اب دیکھیے اس کی زندگی ایسی ہوگی جیسے کہ عام لوگوں کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ وہ گناہ پر گناہ کرے گا، غلطیوں پر غلطی کرے گا، کسی کو مار دے گا لیکن اسے کوئی فکر نہ ہوگی، کسی کا مال چرا لے گا اسے کوئی فکر نہ ہوگی، کسی کا مال دبا لے گا اسے کوئی فکر نہ ہوگی، اس لیے فکر نہ ہوگی کہ اس کے دل کے اندر تو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، آخرت کی فکر بھی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، نڈر پن ہے، بے خوفی ہے، آخرت سے غفلت ہے، اس لیے وہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ۔ بڑے پائے کے آدمی تھے، وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور ایک زمانے تک انگریزی دور میں ہندوستان کے اندر سہارنپور میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر تھے، جو اس زمانے کا بہت بڑا عہدہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی درخواست دے کر اس عہدے سے مستعفی ہو کر تعلیمی شعبے سے متعلق ہو گئے تھے، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، انگریزی زبردست تعلیم یافتہ تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو چکے تھے۔ ایک بار ان کو کسی جگہ جانا تھا تو ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان تھا۔
اور وہ سامان ٹرین میں لے جانے کے اصول کے خلاف تھا، یعنی اس کی مقدار کچھ زیادہ تھی، اتنے کلو لے جانا، لیکن وہ اس سے زیادہ تھا۔ تو خواجہ صاحب اسٹیشن پر پہنچے اور جو وہاں کا ماسٹر تھا اس کو جا کر انہوں نے کہا میرے ساتھ کچھ سامان ہے، آپ ذرا اس کو تول دیجئے، اور جتنا سامان زیادہ ہے اس کا جتنا پیسہ مجھ کو بننا ہے میں باندھ دوں گا۔ وہ آدمی حضرت کو جانتا تھا، اس نے حضرت کو دیکھا اور کہا کہ خواجہ صاحب آپ جائیے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ لے جائیے، کوئی بات نہیں، میں اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ٹی ٹی آ کر پوچھے تو؟ انہوں نے کہا جو ٹی ٹی یہاں سے آپ کے ساتھ جائے گا ہم اس کو بتا دیں گے کہ آپ سے وہ کوئی باز پرس نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹی ٹی تو بیچ میں کہیں اتر جائے گا، وہاں کوئی نیا ٹی ٹی آئے گا، وہ اگر مجھ سے پوچھے تو؟ اس نے کہا یہ ٹی ٹی اس کو بتا دے گا کہ آپ سے کوئی باز پرس نہ کرے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر کوئی آئے تو؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو کوئی آنے کا نہیں، آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، آپ کی ٹکٹ تو یہاں تک ہے، دو ٹی ٹی بیچ میں آئیں گے، ان کو بتا دیا جائے گا، اس کے بعد تو آپ نکل کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن میرا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، میرا سفر تو اور بھی آگے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا ٹکٹ تو آپ کی یہیں تک ہے، اس کے بعد تو آپ کا سفر ختم۔ انہوں نے کہا یہ ٹکٹ تو دنیا کے سفر کا ہے، لیکن میرا آخرت کا سفر تو آگے بھی ہے، اور جب میں جاؤں گا اللہ کے دربار میں، اللہ اگر مجھے پوچھے کہ تم اتنا زیادہ غیر قانونی سامان لے کر ٹرین میں آ گئے تھے اور اتنا بل تم کو ادا کرنا تھا وہ تم نے ادا نہ کیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بھائیو، یہ ہے فکر آخرت، دل کے بننے کے بعد والی صورتحال، ورنہ تو دنیا میں یہ نمونے آپ کو نظر آئیں گے کہ الٹا سیدھا کر کر دنیا میں چلتے رہتے ہیں، کسی کا کھا لیتے ہیں، کسی کا دبا لیتے ہیں، کسی کا چرا لیتے ہیں، کسی کا غصب کر لیتے ہیں، کسی کو مار ڈالتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور غلط کاریاں کرتے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کا دل بن جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جس کا نمونہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اسٹیشن پر گئے اور اسٹیشن پر سامان تلوانے کے لیے کہا، تو جو آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا ادارہ ہے، آپ تو اجازت اس کی نہیں دے سکتے، حکومت کو اتنا پیسہ پہنچنا ہے، آپ اس کا ڈال کر لے لیجئے۔ تو وہاں اور ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ دونوں انگریزی میں بولنے لگے۔ ایک آدمی یہ کہنے لگا دوسرے آدمی سے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ پاگل آدمی ہے، میں تو خود کہہ رہا ہوں چلے جا، پھر بھی بول رہا ہے پیسے کاٹو پیسے کاٹو پیسے کاٹو، تو بے وقوف معلوم ہوتا ہے۔ انگریزی میں دوسرے سے اس نے کہا، خواجہ صاحب تو انگریزی جاننے والے تھے، انہوں نے فوراً انگریزی میں اس سے خطاب کیا اور کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ تم کو بتا رہا ہوں کہ تم کو اس کا حق نہیں ہے کہ تم معاف کر ڈالو۔ بھائیو، بتانا یہ ہے کہ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، ایک بستی میں جہاں پر ان کو جاننے والے کم تھے، کسی کام سے گئے تھے، وہاں پر لکھنے کے لیے ایک آدمی سے انہوں نے قلم پوچھا، اس آدمی نے قلم دیا۔ پرانے زمانے میں برو کا قلم ہوتا تھا جس کو چھیل چھیل کر لکھا جاتا تھا، اس سے انہوں نے قلم لیا اور کہا کہ تھوڑی دیر میں واپس کر دوں گا۔ وہ آدمی ادھر ادھر کہیں پر چلا گیا، حضرت نے اپنا کام پورا کیا، اس کے بعد بھول کر اپنے ہی بیگ کے اندر اس قلم کو رکھ لیا۔ پھر جب واپسی کا موقع ہو گیا تو واپس چلے آئے، واپس گھر آئے، اور وہ اس زمانے میں سفر تھا، آج کے زمانے کا سفر بھی نہیں، بہت دور علاقہ تھا اور معمولی سواریوں پہ سفر ہوتا تھا۔ حضرت جب واپس آئے
اور اپنا ساز و سامان کھولا تو اس کے اندر وہ قلم نکل آیا، پین۔ اب یاد آیا، اوفو یہ تو مجھے فلاں آدمی کا ادا کرنا تھا، دینا تھا، میں تو بھول کے آ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، اگر قیامت میں اللہ اس قلم کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ چلو اس کو ادا کر کے آتے ہیں۔ جتنا سفر کر کے آئے تھے اتنا سفر کر کے واپس گئے، اور وہ ایک قلم اس کو واپس کر کے واپس آئے۔ یہ ہوتا ہے دل بننے کا مسئلہ۔ جب دل بن جاتا ہے تو یہ حال، اور اگر دل نہ بنے اور پتھر کی سل بنی رہے، جیسے کہ آج ہم لوگوں کا حال ہے، پتھر کی سل، اس میں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی بات کا اثر نہیں، رسول کی بات کا اثر نہیں، آخرت کی بات کا اثر نہیں، صحابہ کی بات کا اثر نہیں، وہ تو پتھر کی سل کی طرح ہوتا ہے۔ تو بھائیو اس میں کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوا کرتی، اس لیے اس دل کو دل بنانے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زنگ چڑھ جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہا اگر پانی میں پڑ جائے یا پانی لوہے کو لگ جائے تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر زنگ آ گیا، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ آتا ہے۔ یہ دراصل گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا دل میں خرابیاں آتی ہیں، دل بیمار ہو جایا کرتے ہیں، دل میں زنگ لگ جاتا ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وما جلاؤہا یا رسول اللہ، جب دلوں میں زنگ لگ جائے تو دلوں کو صاف کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے بہت سارے علاجوں میں سے یہاں پر مصلحتاً اور اس زمانے اس وقت کے تقاضے کے مطابق صرف 2 علاج بتائے، جو جامع علاج، بہت ہی مستحکم علاج، بہت ہی زود اثر علاج۔ دل میں زنگ لگ جائے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت تلاوت القرآن، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا، وہ ذکر حازم اللذات، اور موت کو یاد کرنا۔ کبھی بیٹھو موت کو یاد کیا کرو، تلاوت قرآن کریم کی کیا کرو۔ جب بار بار تلاوت ہوگی، اللہ کا کلام، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، دل کے اوپر کے وہ گندے اثرات اور جو ہے زنگ آلود چیز، وہ زنگ نکلتا چلا جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ ذکر حازم اللذات، حازم اللذات یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج تو لوگ موت کو یاد کرنے تیار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ڈگری لے کے آ گئے، مرنا ہی گویا نہیں ہے۔ حالانکہ روزانہ لاشیں نکلتی ہیں، روزانہ مردے ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، مسجدوں کے اندر لا کر نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے وہ پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ خیال نہیں آتا میں بھی اسی طرح ایک دن جانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے سے وہ اوپر کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بھائیو یہ ہے نفس کو بنانا، دل کو بنانا، اس کو گندگیوں سے پاک و صاف کرنا۔ جب اس کی محنت ہوگی، اس کا مجاہدہ ہوگا، تب جا کر یہ صحیح بنے گا، صحیح رخ پر آئے گا، اور جیسا ہونا چاہیے ویسا بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نفس امارہ ہوتا ہے، جیسے کہ شروع میں بتا چکا ہوں، برائی کا ذہن، برائی کے جذبات، ہر وقت برائی کے تقاضے، یہ برائی کرو، وہ برائی کرو، یہ غلط دیکھو، وہ غلط سنو، وہ غلط بولو، فلاں کے ساتھ یہ برائی کرو، ہاتھ سے یہ کرو، پیر سے یہ کرو، بس اسی طرح کے تقاضے اندر سے کرتا رہتا ہے۔ اس کا نام ہے نفس امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا۔ لیکن جب اس کی اصلاح کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ذکر کے ذریعے،
نوافل کے ذریعے اور مختلف مجاہدات کے ذریعے تو اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح ہونے لگتی ہے، پھر وہ نفس سے لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ اگر کبھی برائی ہو گئی تو وہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کیا برائی کر دی، نہ کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے آپ کو برا کہے گا، اور پھر اور زیادہ مجاہدے میں لگ کر اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتا رہے گا، اور جب پھر اسی طرح کرتا رہے گا تو ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نفس امارہ جا کر، نفس لوامہ جا کر نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اور جب نفس مطمئنہ بنے گا، یعنی وہ نفس جو گناہوں سے پاک ہو کر اطمینان پا لیا، قرآن پر اطمینان، ذکر سے اطمینان، اللہ سے اطمینان، رسول سے اطمینان، دینی احکام پر اطمینان، اطاعت اور بندگی پر اطمینان، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان، یہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ اس نفس مطمئنہ کی خصوصیت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ نفس مرتا ہے، یعنی وہ انسان مرتا ہے جس کا نفس ایسا بن گیا ہو، اللہ کے فرشتے اس سے خطاب کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے، اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ کتنا بڑا مقام مل گیا۔ ہم آج کی صورتحال میں مرے، فرشتے کیا بولیں گے؟ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ تیرے سے ناراض ہے، اب چل گناہ لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ تیرے سے ناخوش ہے۔ لیکن اگر نفس کو بنا لیں گے، مطمئنہ کر لیں گے، تو فرشتے کہیں گے اب اپنے رب کے پاس راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں پہنچ جا کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ بھائیو، یہ ہے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں چند مضامین جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سلسلے کو قائم فرمائے، دائم فرمائے، اور یہاں لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے استقلال کے ساتھ محنت کرتے رہیں، اور یہ سمجھ کر کریں ایک انتہائی ضرورت کے لیے مجلس بلائی گئی ہے، یہ یوں ہی نہیں بلکہ ہمیں کچھ بنانے کے لیے بلائی گئی ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو بھی بنا لیں گے، اپنے باطن کو بھی بنا لیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سے بھی اللہ کے فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔